السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہم ارس والوں کے لیے نہایت شادمانی کی بات ہے، نہایت خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مہمان خصوصی قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ، جن کے بیانات یوٹیوب پر ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں، میں نے آج کھول کر دیکھا، اور اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آواز ماشاءاللہ پیاری ہے، انداز دلکش ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ بغور سنیں گے تاکہ استفادہ کر سکیں۔ اور موضوع کی بھی شیخ نے وضاحت کر دی ہے، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس مسئلے کو بھی لوگوں نے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، لیکن شیخ عبدالماجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ کا آ کر ذرا تعارف کرا دیں ایک ہی منٹ میں، پھر انشاءاللہ شیخ اپنے موضوع کی وضاحت کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم بعض اوقات دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کے بغیر وجہ کے ایسی مجالس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بے شک وہ فائدہ وقتی طور پہ مجھے محسوس نہ ہو، اس کے نتائج دیر پا ہوں، اس کا اثر کسی نہ کسی وقت کسی لمحے میرے دل کے اوپر ہو جائے، لیکن یقیناً یہ مجالس خیر و برکت سے بھری ہوتی ہیں، اور مجھے اس مقصد کے تحت کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مجالس بڑی فائدہ مند اور سود مند ہے، مجھے اپنے آپ کو کبھی اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا اولین مقصد یہی بنانا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کے بعد یہ مجالس مجھے بندگی میں سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہماری سعادت کی بات ہے، میں شیخ شاہد، ہمارے جیسے تو جو طالب علم ہیں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہتے ہیں۔ آج ہماری نشست جس شخصیت سے ہونے والی ہے وہ ہمارے محترم مہمان فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک دور افتاد علاقہ ڈیرہ غازی خان سے بنیادی تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف مدارس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد تقریباً 15-20 سال کے قریب دعوتی میدان میں سرگرم عمل ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی مرکز التوحید کے نام سے، جس میں درس نظامی کی مکمل کلاسیں چلتی ہیں، اور الحمدللہ شیخ دعوتی میدان میں اپنا ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور پوری پاکستان کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ سعودی عرب میں سال میں 2 مرتبہ شیخ تشریف لاتے رہتے ہیں، اقامے پہ ہیں، اور جو ہے واپس پھر پاکستان چلے جاتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں رمضان کے دنوں میں شیخ کا چکر لگتا ہے۔ ہم تقریباً 3 سال سے مسلسل مستفید ہو رہے تھے عنیزہ میں، تو اس دفعہ جمعے کے روز میں نے شیخ سے گزارش کی کہ اگر آپ رسم میں بھی شیخ کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم شیخ کو لے آئیں گے۔ تو شیخ صاحب نے موافقت کی، یہ ان کی ذرا نوازی ہے۔ تو آج ہمارے وہ معزز مہمان ہمارے سامنے موجود ہیں، اور آپ دل جمی کے ساتھ ان کی باتوں کو دل پہ بٹھائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، یہی میری اور آپ کی نجات
اسی چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی باتیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے. تو دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ قاری عبدالرحیم کلیم مدیر مرکز التوحید ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا قضى في الدنيا نزول وارتحال. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لو كان في الدنيا خلود لساكني لكان رسول الله فيها مخلدا. فما أحد ينجو من الموت سالما. سهم المنايا قد أصاب محمدا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو معراج کرایا، جس کا ذکر، جس کی فضیلت قرآن کریم میں اس طرح بیان کی گئی ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تعالی نے سیر کرائی اپنے پیارے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک. پھر اللہ کریم نے اسی معراج میں آپ کو بہشت کی سیر کرائی، وہ جنت کے باغات دکھائے گئے اور بہشت کے محلات دکھائے گئے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے
ایک خوبصورت سکن دیکھا، محل دیکھا، کوٹھی دیکھی، بنگلہ دیکھا، جو پوری بہشت کے تمام مکانوں میں ایک بہت خوبصورت ہے۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرماتے ہیں، اے پیارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہشت میں سب سے جو خوبصورت بنگلہ ہے، سکن ہے، مکان ہے، گھر ہے، یہ کس کا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے پیارے محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، یہ آپ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر سے ہوا ہوں، اندر سے دیکھ لوں۔ حدیث شریف میں ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، فرمایا اے پیارے محبوب کریم، ابھی آپ کی دنیا کی زندگی ہے، جب برزخ کی زندگی ہوگی تو پھر یہ مکان ملے گا، پھر یہ سکن اللہ نے آپ کی آخرت کی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ کا گھر مائی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، مائی حفصہ کا گھر کمرہ مبارک ہے، دنیا میں آپ کا گھر مدینہ منورہ میں ہے، اور آخرت میں آپ کا اللہ کریم نے جو محل بنایا ہے وہ کب ملے گا؟ جب برزخ آئے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی اور ہے، اور رسولوں کے لیے بھی آخرت کی زندگی برزخ والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک خاتون آئی، بڑھیا آئی ہے، آ کر محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کرتی ہے، فرماتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب، ابھی تو میں آئی ہوں، ساری بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر میں دوبارہ آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، کس طرف جاؤں؟ اس بڑھیا کا کیا عقیدہ تھا کہ میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو میں کس سے اپنے معاملات پیش کروں گی؟ حبیب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا، اگر تو میرے بعد آئے اور مجھے نہ پائے تو میرے پیارے یار رفیق غار صدیق اکبر کے پاس چلی جانا۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے خلافت صدیق آپ کی وفات کی دلیل ہے، جب تک آپ زندہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو خلافت نہیں ملی۔ یہی اہل سنت اور اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، جو آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدائش جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ربیع الاول میں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والا پیدا ہی وفات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم نے موت اس لیے بنائی ہے، موت پہلے سمجھائی ہے، حیات کا ذکر بھی بیان فرما دیا ہے۔ موت و حیات اس لیے بنائی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا وفات کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں، جس کا یوم پیدائش نہیں اس کا یوم وفات نہیں، پھر ربیع الاول میں ہی آپ کی وفات ہے، ربیع الاول میں ہی آپ پیدا ہوئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اس دن مجھے پیدا فرمایا، میں اسی لیے اللہ تعالی کا شکرانہ ادا کرتا ہوں اور اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔
جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ عقیدہ بنا لیں، اگر آپ کی پیدائش والا دن عید ہے تو پھر روزہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ روزے کا تمام مسلمانوں کے لیے سچا ثابت ہو جائے، اہل سنت کے علماء، ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو آپ کو سامنے کر دیں کہ محبوب کریم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جشن نہیں ہے، عید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل قرآن کریم سے پوچھو، قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، اور آپ اپنے عقل سے پوچھیں، اصل سے پوچھیں۔ جتنی خوشی ہو اس دن کوئی صدمہ ہو جائے تو خوشی ساری کی ساری رہ جاتی ہے۔ جتنی بھی پیدائش کی خوشی ہو، وفات کا غم غالب رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قل آپ فرما دیجئے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، نماز کا پڑھنا، نماز اللہ تعالی کے لیے، ونسکی، قربانی کرنا اللہ تعالی کے لیے، اللہ کے نام پہ قربانی ہوگی۔ پھر تیسری بات، ومحیایا، ہر حال میں یار، گفتار، اقوال، زندہ رہنا، حیات بسر کرنا، یہ بھی اللہ تعالی کے لیے۔ اور آخر میں کیا سمجھایا؟ وَمَمَاتِ، رسول آپ فرمائیں میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، رسول کی قربانی بھی اللہ تعالی کے لیے ہے، رسول کا نماز پڑھنا بھی اللہ تعالی کے لیے ہے، رسول کا زندگی بسر کرنا بھی، جینا بھی اللہ تعالی کے لیے۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کو سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اہل ایمان، ڈرو اللہ تعالی سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ کتنی ڈرنا ہے؟ حتیٰ کہ آخری وقت بھی آئے تو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، موت بھی آئے۔ ہاں، آپ کو لوگ ضعیف العقیدے کی دعوت دے رہے ہیں ربیع الاول کے نام پر، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اصل میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ وہ ہے، خالق وہ ہے جس کو موت نہیں ہے، مخلوق وہ ہے جو موت سے بچ نہیں سکتی۔ خالق و مخلوق میں جہاں اور امتیاز ہے وہاں ایک امتیاز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ خالق مخلوق میں فرق کیا ہے؟ مخلوق کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کس طرح ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز دنیا سے ہلاک ہو جائے گی۔ قرآن بتا رہا ہے لہ الحکم والیہ ترجعون، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت الموت قدح کل نفس شاربوها
والقبر باب کل نفس داخلوها، موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے جو اللہ اکبر ہے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کس طرح اللہ تعالی نے سمجھایا ہے ذرا آپ اپنے انداز میں دیکھ لیں۔ رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب۔ اپنے اڑوس میں پڑوس میں یاروں میں ذرا کلاس فیروں میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے اللہ اکبر برادری کے بہاروں میں ذرا دیکھیں تو صحیح، کبھی نہیں دیکھی موت تم نے؟ رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب۔ بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب۔ سفر درپیش ہے لے ساتھ توشہ منزل، کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب۔ کسی کو ہے اسٹامپ گارنٹی، کوئی پرموٹ کسی کے پاس ہے کوئی اس طرح کی کوئی تحریر کہ کب فوت ہوگا، کہ یہ نہیں مرے گا؟ نہیں، ہاں ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں کوئی معبود اللہ تعالی کے ماں سوا، اور وہ کون ہے؟ اللہ الحی، جس کو دوام ہے ہمیشگی ہے، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم ایک ایک کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے، هو الحی لا الہ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ خالق و مخلوق میں اللہ اکبر ہی امتیاز ہی کافی ہے کہ خالق وہ ہے جس کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وفات ہے، مخلوق وہ ہے جس کی پیدائش بھی ہوتی ہے وفات بھی ہوتی ہے۔ نزلنا ہاں ہونا ثم ارتحلنا، قضا فی الدنیا نزول وارتحال، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ ہم آئے ہیں دنیا میں، نزلنا ہاں ہونا ثم ارتحلنا، یہ دنیا میں آئے ہیں واپس چلے جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ قضا فی الدنیا نزول وارتحال، دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ وہ دانا بینا آدمی جس طرح ہی زیادہ تجربہ کار ہوا تو زندگی ختم ہو گئی، دیکھتے نہیں؟ جب میری عمر کو آدمی پہنچتا ہے تو 40 سال سے اوپر تو بہت بڑی دانائی آتی ہے، لیکن زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بینائی کمزور ہو گئی، اعصاب کمزور ہو گئے۔ وہ شباب والی زندگی تھی جب میں نادان تھا، تجربہ نہیں تھا، تو اس وقت تو بہت اللہ اکبر صحت تھی۔ جب میں زیادہ دانا ہوا تو ادھر صحت کمزور ہو گئی۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اگر دانائی چلے گی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ احکم الحاکمین وہی ہے، ہمیشہ رہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ہم سب کو، پردیسیوں کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، آپ اپنے دل اور دماغ پہ نقش کر لیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، توکل نہ کرو، آسرا نہ لو۔ اگر کسی کا آسرا دنیا میں ہوتا تو حبیب کریم اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں ہیں، آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ 25 برس کی عمر میں وفات پا جاتے۔
ماں کا سہارا کسی کا زندہ رہتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے معصوم ہیں. آپ کی والدہ محترمہ وفات پا جاتی ہے. 8 برس کو 8 سال کو عمر پہنچتی ہے. دادا وفات پا جاتا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اب جو یتیم ہوتا ہے عربی میں اسلام میں یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے. والدہ بھی فوت ہو گئی, دادا بھی فوت ہو گیا. آپ ابھی والدہ محترمہ کے بطن شریف میں تھے, پیٹ مبارک میں تھے, تو والد بھی پہلے وفات پا گیا. اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا, گھٹنے چلے تو مادر عم ہوئے جدا, چلنے لگے تو دادا عدن کو روانہ ہوا. ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا, سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو, بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. جس کی سر پہ توحید کا سایہ ہو اس کا سربراہ کوئی دنیا میں زندہ رہے نہ رہے, دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. لوگوں دیکھو تو صحیح. پھر آپ جوانی کے عالم میں پہنچے. اللہ کریم نے 3 بیٹوں سے نوازا. پہلا بیٹا سیدنا قاسم, دوسرا بیٹا سیدنا عبداللہ جن کے لقب طاہر طیب ہیں, اور تیسرا بیٹا سیدنا ابراہیم. 3 بیٹے آئے. اللہ تعالی نے واپس بلا کر اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ابا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی مرد کے آپ ابھی باپ نہیں. بیٹے 3 تھے, آئے ہیں دنیا میں. آپ کے بیٹے اللہ تعالی نے دیے ہیں. آپ وہ وفات پا گئے ہیں. ابھی دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھو تو صحیح. جب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ماں باپ آپ کے وفات پا گئے, دادا وفات پا گیا, 3 بیٹے وفات پا گئے. ابھی وفات کا عالم اس طرح کا ہے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آخری بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دل غمگین ہے. حبیب کریم فرما رہے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. ابھی آپ کی فیملی کو دیکھیں, 4 بیٹی اللہ کریم نے عطا فرمائی, 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. جب وہ اپنے والدین کی وفات نہ روک سکے, اپنے اللہ اکبر دادا کی, اپنے بیٹوں کی, اپنی 3 بیٹیوں کی, 6 بچے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے, تو دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے جن کی اولاد کی, جن کے ماں باپ کی, جن کے دادا جان کی وفات کو تم مانتے ہو, کیا ان کی اپنی وفات نہیں ہے؟ اگر ہے تو کب ہے؟ یہ قبر مبارک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آپ کی وفات کی دلیل ہے. نقش کر لو, جس کی قبر ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہوتا, جو زندہ ہوتا ہے اس کی قبر نہیں ہوتی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اہل عقل سے سوال کیے ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ زندہ آدمی زمین کے نیچے ہوتا ہے یا اوپر رہنے کا حق رکھتا ہے؟ سب بھائی سوچ کر ذرا اپنے گریبان میں جھانکے, زندہ زمین کے نیچے کا حق رکھتا ہے یا اوپر؟ تو وہ کب نیچے جانے دیتے؟ جو محبوب کریم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, آپ کا پسینہ زمین پہ نہیں جانے دیتے, وہ محبوب کریم کو کیسے لحد میں جانے دیتے؟ اگر جانے دیا ہے تو یہ صحابہ اہل بیت پہ الزام آئے گا کیا انہوں نے زندہ رسول کریم کی تدفین کی ہے؟ کتنی گستاخ ہیں.
ہے قبر مبارک کا مونوگرام تصویر لگائی ادھر اور ادھر اور کہا جشن منایا جا رہا ہے. اسی قبر کا جشن منا رہے ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سوچنے والا نہیں. آمد رسول مرحبا. اب دیکھو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاحد میں اتارنے کے بعد صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کس طرح بیان کرتے ہیں. حدیث بخاری شریف میں, دیگر حدیث کی کتابوں میں پورے وفات النبی پر باپ موجود ہیں. اگر سارے باپ اور ساری باتیں سنائی جائیں تو کافی وقت درکار ہے. دیکھیں ایک دن اللہ کے پیارے محبوب کریم کو سخت بخار ہوتا ہے. میری امی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ علیہا فرماتی ہیں, جن کی عظمت میں اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نور کو نازل فرما دیا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. وہ امی جو پاک باز ہے, گناہوں سے ناواقف ہے, جس کی تطہیر کو قرآن بیان کر رہا ہے, وہ آدمی رحمت سے دور ہے, ملعون ہے, عذاب علیم کا حقدار ہے, جو میری امی کی تطہیر کا انکار کرتا ہے, عظمت کا انکار کرتا ہے. امی جان فرماتی ہے کہ ایک دن آپ کو سخت بخار ہو گیا. آپ نے اپنا سر مبارک میری چھاتی سے لگایا ہوا ہے اور بخار کی وجہ سے پانی کے برتن میں دونوں ہاتھ داخل کرتے ہیں, پھر وہی ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پہ پھیرتے ہیں, پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب کریم مختلف انداز میں پیارے کلمات فرما رہے ہیں, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اللہ جب تو نے زندگی دی ہے, زندگی خیر والی دینا, اللہ وفات دے تو وفات بھی خیر والی عطا فرمانا. اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ اب میں اعلیٰ کی تیری طرف آنا چاہتا ہوں, دنیا کی ساری رفاقت ترک کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں اللہ تیرے بلاوے پہ لبیک کہنا چاہتا ہوں. محبوب کریم کبھی آسمان کی طرف آنکھیں کھولتے ہیں, کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کبھی چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں, کبھی کپڑا ہٹا لیتے ہیں. امی جان یہ کیفیت دیکھ رہی ہے. اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی. اللہ کے پیارے محبوب کریم کو سخت بخار کی حالت میں دیکھ کر فرماتی ہے میرے بابا کو کیا ہو گیا. اب مولویوں سے پوچھو یہ کون سے دن تھے, کون سا مہینہ تھا, کون سا وقت تھا جب سیدہ فاطمہ رو رہی ہے میرے باپ کو کیا ہو گیا, میرے بابا کو کیا ہو گیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حوصلہ افزائی کے لیے فرماتے ہیں بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. بیٹی گھبرانا نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا قرآن کریم بیان کرتا ہے, ربنا افرغ علینا, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, وتوفنا مسلمین. اہل علم موجود ہیں, اللہ زندگی دی ہے تو ثابت قدمی والی دینا, صبر والی زندگی دینا. اللہ کریم وتوفنا مسلمین. جب رسول اپنے بارے میں اپنی وفات کو یہ اس طرح بیان فرما رہا ہے اللہ جب میری فوتگی آئے, موت آئے, وفات آئے تو تیری فرما برداری میں آئے. آخر کیا ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جب جانا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے عام بندے کی وفات میں اور رسول کی وفات میں ایک فرق رکھا ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, بہشت کے مناظر سامنے کر دیے جاتے ہیں,
بہشت کے مناظر سامنے کر کے فرشتہ آ کر اشارہ کرتا ہے وہ برزخ والی ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں دودھ کی نہریں ہیں، حور و غلمان ہیں، استقبال ہے، جہاں سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل ہیں، وہاں موت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں موت ہے، ادھر رہنا چاہتے ہو ادھر جانا چاہتے ہو۔ رسول یہی بات پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہمیشہ کے لیے آخرت والی زندگی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ پھر ملک الموت اپنی ڈپٹی سر انجام دیتا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قانون قدرت ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ابن آدم میں کوئی ہمیشگی کے لیے پیدا نہیں ہوا، واضح کر دیا دنیا والوں کو۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ یہ اس وقت بات عقیدے کی سمجھائی گئی جب احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے بارے میں اللہ اکبر افواہ پھیلا دی۔ آپ تھوڑے معمولی زخمی ہوئے ہیں تو یہ افواہ ہو گئی کہ آپ کو وفات ہو گئی ہے، صحابہ کے پیر اکھڑ گئے کہ اب حبیب کریم وفات پا گئے ہیں، تو اللہ تعالی نے آسمان سے تصدیق فرما دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ وہ لوگوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اس طرح رسول ہیں جس طرح من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے بھی رسول گزرے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل أفإن مات أو قتل، جس طرح ان کو وفات آئی ہے ان کو بھی وفات آ جائے گی۔ کیا تم الٹے پاؤں ان کی شریعت سے، دین سے ہٹ جاؤ گے؟ پھر جاؤ گے تم؟ نہیں۔ اچھا، پہلے رسولوں کی وفات کا ذکر کہاں ہے؟ غور کریں، میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ پہلے رسول، سبحان اللہ، ایک جھلک، ایک گوشہ اس طرح بیان ہوتا ہے، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ۔ ہمیشہ اکثر زبانوں میں موت کو موت ہی کہتے ہیں، موت کو عربی میں، عجمی اکثر بھی، ہم سب کی زبان میں موت کو موت ہی کہتے ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی۔ جب وہ وقت آیا موت والا سیدنا یعقوب علیہ السلام پر، تو وہ فرمانے لگے، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے، میرے برخوردارو، دیندارو، دین کی بہارو، یہ بتاؤ میرے بعد تم کیا عقیدہ بناؤ گے، کیا کارنامہ سر انجام دو گے؟ بعد کا آپ کو بھی فکر ہونا چاہیے۔ ساری زندگی تو پردیس میں رہے ہو، زر کی تلاش میں ساری زندگی وطن سے بے وطن رہے۔ کیا کبھی، بند کرو بھائی موبائل، کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ کے بندوں، ساری عمر سفر کرتے اور کام کرتے، دنیا کے پیچھے تو دوڑتے رہے ایک کفن کے لیے؟ میرا اور آپ کا انجام کہاں رکتا ہے؟ کفن بھی بعض کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ محبوب سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کا فکر کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنی اولاد کا فکر ہونا چاہیے۔ اگر اولاد کا اپنے بعد کا انجام دیکھنا ہے تو ان کے موبائل فون دیکھ لو کہ تمہارے بعد کیا کارنامے سر انجام دیں گے۔ بیٹی، بیٹا، اولاد، ان کی اللہ اکبر، یہ ان کے کمپیوٹر
اور ان کے جو معاملات ہیں ذرا دیکھو تو صحیح. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے؟ جب موت آنے لگی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، وہ کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. بابا ہم اپنے دادا سیدنا ابراہیم کی محنت کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے دادا اسحاق اسماعیل کے عقیدے کو جانتے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے اور عقیدہ توحید پر رہیں گے. ہمارا الہ وہی ہے، الہکم الہ واحد. اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بابا آپ چلے جائیں گے یا آپ زندہ رہیں گے، ہمارا بھروسہ، ہمارا آسرا، ہمارا سہارا، ہماری امیدیں، ہماری امنگ ساری کی ساری اس اللہ پر ہیں جو اللہ ہمیشہ زندہ ہے. مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی، مالک کو موت آ نہیں سکتی. پھر عقیدہ سمجھایا. کیوں روتے ہو ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو؟ آدمی سمجھتا ہے میرا بازو بنے گا. اللہ اکبر. ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا. ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساکی چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا. ابھی اللہ اکبر. باپ کو یہ امید تھی میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرے دکھ غم دور ہو جائیں گے. ماں کہتی تھی ہمارے گھر میں آسانی آ جائے گی، بھائی کہتے تھے ہمارا بھائی بازو بنے گا، بہن کہتی تھی میرا بھائی میرے سر کا تاج بنے گا. لیکن وہ جاتے ہوئے وقت رخصت کی طلب کی جو نشانی تو بتا. اب اس کو پوچھ رہے ہیں تو جا رہا ہے، بتا کوئی لین دین تو بتا دے، کوئی اپنے معاملات تو سمجھا دے. وہ کہتا ہے زبان حال سے کہہ رہا ہے بس کافی ہے اگر داغ جدائی کا تمہیں یاد رہے. بتا کر کوئی جاتا ہے، ہنستے کھیلتے باتیں کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہی بات عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے. کس طرح؟ اب قرآن سناؤں یا محبوب کریم کا فرمان سناؤں؟ وقت نہایت مختصر ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. ایک ہاتھ کی کتنی انگلی ہیں؟ 5 مسئلے یاد کر لیں. سورہ لقمان کی آخری آیات بینات ہیں، آخری آیات کریمہ. اور مسئلے 5 عقیدہ مضبوط. ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ تعالی کے پاس علم ہے قیامت کب آئے گی اور کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کس وقت آئے گی، کب آئے گی، کون جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بطن مادر میں بچے کی ساری کیفیت و حیثیت کون جانتا ہے؟ اللہ تعالی جانتا ہے کہ بچہ کس رنگ کا ہے، کس پوزیشن کا ہے، کس حالت کا ہے، معذور ہے یا صحت مند ہے کون. اللہ اکبر. زندہ پیدا ہوگا یا راستے میں مر جائے گا. اللہ اکبر. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس ماں کے بطن میں بچے کی کیفیت جاننے والا کون؟ پھر سمجھایا او لوگو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے کسی کے پاس کوئی علم اس طرح کا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا کون کس جگہ پہ مرے گا. کسی کے پاس کوئی اسٹامپ، کوئی نشانی.
نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے قانون سمجھایا ہے، جس طرح قیامت حق ہے، جس طرح بارش حق ہے، جس طرح بطن مادر کی زندگی حق ہے، جس طرح اللہ اکبر کل کا کسی کو پتہ نہیں، اس طرح موت بھی حق ہے، اس کا بھی کسی کو علم نہیں، اور کس کی موت ہے کس کی نہیں ہے اب یہ قرآن بتا رہا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سبحان اللہ بھائیوں کے حسد میں آئے تو انہوں نے کنویں میں دھکا دے دیا، اب پرسنٹ مینو کے ہاتھ آئے تو انہوں نے بازار میں فروخت کر دیا، اب ناانصافوں کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ کہاں کے کہاں پہنچے، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا دنیا والوں کو۔ سیرت یوسف یہ بتا رہی ہے تیرا بے شمار احسان الہا، مینو ہور تاں کچھ نہیں سجدا، جس ڈیوے نو اللہ آپ جگاوے وہ تاں کہیں تو نہیں بھی بجدا۔ جس کو اللہ روشن کرے اس کو کوئی بجھانے والا ختم کرنے والا نہیں، نہ اس کو کنواں ختم کر سکتا ہے، نہ اللہ اکبر پرسنٹ مین اس کی روشنی کو ختم کر سکتے ہیں، نہ کوئی اللہ اکبر حکمران اس کی روشنی کو ختم کرتے ہیں۔ جب روشنی اللہ اکبر آئی سامنے تو کہنے لگا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ پروردگار ملک مصر کا سربراہ اپنے یوسف علیہ السلام کو تو نے بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، حدیث پاک کا خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے عطا فرمایا۔ اب بات سنیں، فاطر السماوات والارض، او زمین و آسمان کے مالک، فاطر السماوات والارض، اور دنیا جہان کے مالک، فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے مالک، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، میرا باپ میرا کارساز نہیں، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، میرا دادا میرا کارساز نہیں، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، میرا پردادا پیارا ابراہیم میرا کارساز نہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے کون؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم، عزت والا خود بھی ہے، باپ بھی اس کا عزت والا ہے، خود بھی سید ہے سردار ہے، اس کا باپ بھی سید و سردار ہے، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھو تو صحیح یہ عزت والا، اس کا پردادا بھی عزت والا ہے، لیکن کریم ابن الکریم ابن الکریم یہ فرما کیوں رہا ہے اللہ انت ولی، تو میرا کارساز ہے۔ کس پہ بھروسہ کر رہا ہے؟ عقیدہ وہی ہے، میرا کارساز میرا دادا ابراہیم نہیں ہوتا تو مجھے اللہ اکبر دنیا میں ابھی میرے کام آتا، لیکن اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا تو ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں، آخرت میں بھی میرا تو ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں۔ اب عقیدہ سمجھایا، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفانی کا ترجمہ ذرا اللہ اکبر اپنے استاد فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی صاحب سے سیکھو کہ توفانی کا کیا معنی ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ توفانی کا ترجمہ کیا ہے۔ توفانی مسلما
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پیدائش تو تمہیں یاد رہی پر وفات کو کون یاد کرے گا؟ کہ رسول خود فرما رہا ہے اللہ مجھے زندہ رکھا ہے تو میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، لیکن توفانی، جب میں فوت ہوں تو تیری فرما برداری میں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب قبر سے اٹھایا جاؤں تو نیک صالحین کی جماعت میں مجھے کھڑا کرنا، نیک صالحین کے ساتھ اٹھانا. جب یہ پیغمبر کا عقیدہ ہے، اب کوئی پوچھے، کوئی ہمارے دیش کے یا دور افتادہ علاقے سے، ہند و پاک سے آنے والے ایسے لوگ مسلمان بھی ہیں جو کہیں کہ نہیں ہم تو جشن سنتے رہے ہیں، آپ نے تو ربیع الاول میں اور کچھ سنا دیا ہے. اب یہ منظر آپ کو اس طرح سے یاد کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں قبر مبارک ہے وہاں اعلان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں رسول موجود ہو وہاں اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر رسول کریم دنیا کی زندگی میں ہوتے تو امام عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی امامت کرا سکتے تھے؟ کوئی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا امتیاز کیوں نہیں کرتے؟ جو دنیا کی زندگی میں زندہ ہوتا ہے وہ آ کر اللہ اکبر حبیب کریم کی وفات سے چند اللہ اکبر وقت تھوڑا وقت ہی پہلے نماز کا ٹائم ہوا، محبوب کریم کو سیدنا علی المرتضیٰ اور اللہ اکبر آپ کے اللہ اکبر دوسرے فضل اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کزن کندھا دے کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پیر اللہ اکبر رسول کریم کے صحیح معنوں میں زمین پہ اللہ اکبر نہیں کھڑے ہوتے، لیکن آپ بخار کے عالم میں بھی نماز کی طرف آ رہے ہیں. حدیث پاک کو پڑھ کر دیکھو. لیکن دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو رسول بخار کے حالت میں بھی مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، نبیوں کو بھی مسجد کی طرف بلا رہے ہیں کہ تو نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. وہ کب رسول زندہ بھی ہو دنیا کی زندگی میں اور قبر میں آرام فرمائے، ساتھ صدیق و عمر بھی ان کے ساتھ آرام کریں اور نماز پہ نہ آئیں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور ہے. اسی زندگی کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کتے چھڑ آئے، انج سونے سونے مکڑے کیوں کر تسا اندر خاک سمائے. تسا دہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو، کوڑ محبت ثابت ہو گئی تو ساڈے اج جوانو. چن بدر دا سد منا دی مٹی کھیٹ سمایا، میرے پیارے پیارے بابل اتے کسے نو ترس نہ آیا. سن سن زاری جگر نبی تھی اکھی نیر وہاں مل، آخر ہولا چارو سارے ایک جواب سناول. او بی بی وسا ساڈے کچھ نریا تو بھول گیا تدبیراں، ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدوں آ گیا تقدیراں. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کل من علیہا فان. ابھی عقیدہ سیکھو، ابھی بھی وقت ہے. یہ عقیدہ بنا لو کہ وفات کی اللہ اکبر صدمہ خوشی پہ غالب ہے. حبیب کریم کی وفات اگر یاد ہو تو کوئی آدمی گلے میں ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ وفات یاد ہو تو مولوی کو پیسے کون دے گا؟ وفات یاد ہو تو یہ سارے کے سارے پورے مہینے میں جو اللہ اکبر لوگوں سے ٹکے وصول کرنے کے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے تو یہ کون کرے گا؟ وفات یاد نہیں ہے تو آؤ دیکھ لو
من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے اللہ حی لا یموت ہے. جو محمد کریم کو اللہ کا شریک سمجھتا تھا وہ عقیدہ بنا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، آپ تو دنیا سے وفات پا گئے. اور یہی عقیدہ سیدہ فاطمہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہے صبت علیہ مصائب اللو والنہار، وہ لوگوں جو میرے باپ کی وفات کے وقت میرے سر پہ اداسی اور غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ اداسی یہ غم یہ صدمہ دن پہ آتا تو دن بھی رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتا. اب بات سمجھ نہیں آئی، کس طرح سمجھاؤں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. سیدہ اللہ اکبر ام ایمن پیارے محبوب کی نسبتی والدہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جمعہ کو اپنی امی کے پاس جایا کرتے تھے. جمعہ کے بعد صدیق و فاروق بھی ساتھ جاتے ہیں. آپ کی وفات کے بعد حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے سیدنا صدیق و فاروق نے مشورہ کیا کہ امی کے پاس جانا چاہیے. جب ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں کے پاس ہی پہنچے، اللہ اکبر، وہ دیکھتے ہی رونا شروع کرتی ہے. پوچھا امی کیوں رو رہی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حوصلہ افزائی کے الفاظ بیان فرمائے. امی کہتی ہے پیارے محبوب بھی چلے گئے ہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد اللہ اکبر وہی بھی باقی وہ بھی چلی گئی ہے، جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے. ان کا تو عقیدہ تھا کہ محبوب دنیا سے چلے گئے ہیں. بلال حبشی تو رو رہے ہیں، صحابہ اللہ اکبر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، پریشان حال ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کو قرآن اس لیے سمجھا رہا ہے کہ لوگوں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے چلے گئے کس طرح؟ جس طرح پہلے انبیاء چلے گئے. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل اس اللہ پہ کرو جو اللہ حی اللہ یموت ہے. آخری بات سنو اور نقش کر لو. لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا فما احد ینجو من الموت سالما سہم المنایا قد اصاب محمدا. اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہ ہوتی قبر. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح دنیاوی زندگی پہ یقین ہے برزخ کی زندگی پہ یقین رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب کریم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے، اتنی شان دی ہے کہ یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ آخرت میں اللہ اکبر سردار دو جہاں ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایسا علم اور پرچم دیا ہے جس کا سایہ اتنی ہوگا کہ اس جیسا سایہ کسی کے پاس نہیں. آپ کو اللہ کریم نے حوض کوثر پہ ساقی کوثر بنا دیا ہے، شافی محشر بنا دیا ہے. بہشت کا دروازہ کھٹکانے کے لیے محمد کریم سب سے پہلے جائیں گے تو دروازہ کھلے گا. یہ اللہ کریم نے برزخ کے سارے معاملات سمجھائے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا
ادب و احترام نصیب فرمائے۔ خصوصی دعا کریں اللہ کریم مملکہ سعودی عرب کو تا دیر سلامت رکھے، اللہ تعالی جزائے خیر دے وزارت شؤون الاسلامی کے ان منتظمین کو جنہوں نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے مکتب تعاونی جالیات بنائے ہیں، اور ہمارے محسن فضلاء علماء مشائخ الحمدللہ بھائی ابو محمد عبد الماجد فاضل مدینہ یونیورسٹی حفظہ اللہ تعالی، اور برادر مکرم محمد شہد مدنی صاحب اور جیسے فاضل علماء ہماری خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، اللہ سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھیں یہ دعا کر چلے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے اور موت کے بعد ہی وہ جنت میں داخل ہوئے، جیسا کہ انہوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کیے۔ اگر ہر مسلمان صرف اس نقطے کو سمجھ لے کہ آپ پر موت آ گئی اور آپ کے بعد سب پر موت آئی ہے اور آنے والی ہے، تو میں سمجھتا ہوں 80% سے زیادہ شرک ختم ہو جائے گا، 80% سے زیادہ شرک ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس کو نہیں مانتے، پھر اس کے بعد آگے مردے سنتے ہیں کہ عقیدہ لاتے ہیں، اگر یہیں پہ ڈراپ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ساری بنیاد ہل جائے گی۔ اور ماشاءاللہ فاضل محترم کا انداز اتنا پیارا اللہ نے عطا کیا ہے کہ رات بھر بیان کرے تو ہم لوگ سنتے رہیں، رات بھر۔ اور میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہر جمعے کو تشریف لاتے رہیں، ہر جمعے کو لاتے رہیں، یہیں رہیں تاکہ ہم لوگ استفادہ کرتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ جزائے خیر دے، اور بار بار ان کا آنا ہم لوگوں کے لیے باعث شرف بنائے، باعث ہدایت بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اپنے نبی کی محبت پر قائم رکھ، صحیح عقیدے پر قائم رکھ، عقیدہ توحید پر قائم رکھ، اور جب تک دنیا میں ہوں ایمان اور نیک عمل پر محنت کرتے رہیں اور دین سیکھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر سنیں قرآن و سنت سے، اور دوسروں کو سیراب بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔